وهو خير ناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سب سے بڑا سورہ اور مدنی سورہ ہے. یہ سورہ قرآن کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے میں واقع ہے. اس سورت کا نام سورہ بقرہ اور اس میں موجود بنی اسرائیل کی اس داستان کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا، جس میں بقرہ گائے کا تذکرہ آیا ہے. لہذا اس داستان میں جو گائے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ اور داستان اس میں ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کا عمدہ اور عظیم جو مقصد ہے وہ انسان کی ہدایت اور یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئیں جنہیں خدا نے پیغمبروں کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی درمیان کسی قسم کی تفاوت کا قائل نہیں ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کو مضامین کے حوالے سے ایک جامع سورہ قرار دیا جاتا ہے، جس میں اصول دین سے سیر حاصل بحث ہے، اس اصول دین کے بارے میں، فروع دین کے بارے میں، سیاسی، سماجی، اقتصادی مسائل پر بھی سورہ بقرہ میں گفتگو ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ آلاف التحیت والثناء اور فرشتوں کی داستان، بنی اسرائیل سے مربوط جو داستانیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مردہ پرندوں کو زندہ ہونے کی داستان، طالوت اور جالوت کی داستان، من جملہ اس سورہ میں ذکر ہونے والے تاریخی وقائع یا واقعات میں سے ہیں. خوب، یہ تو اجمال ہو گیا. آیت الکرسی، آیت آمن الرسول، آیت قبلہ اور قرآن کی سب سے بڑی آیت، آیت نمبر 282 بھی اس صورت میں موجود ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید کی با فضیلت ترین سورہ بقرہ اور با فضیلت ترین آیت آیت الکرسی ہے. اس سورہ کا نام، جیسے ہم نے بتایا کہ مادہ گائے، اس میں بقرہ کہتے ہیں مادہ گائے کو، اس میں موجود بنی اسرائیل کے اس داستان سے لیا گیا ہے جس میں بقرہ کا تذکرہ موجود ہے. اس سلسلے میں قرآن میں بنی اسرائیل کے بیجا بہانہ بازیوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے جو دوسرے نام ہیں وہ ہے فسطاط القرآن، سنام القرآن، سید القرآن، اور اس سورہ کے دوسرے یہ نام یہی بیان کیے گئے ہیں، یعنی سنام القرآن، سید القرآن، فسطاط القرآن. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوان بھی کہا جاتا ہے. ترتیب نزول کے حساب سے سورہ بقرہ قرآن کی مدنی صورتوں میں سے ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 86ویں یعنی 86ویں مرتبے پر ہے، اور مصحف کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سورہ ہے جو پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے میں واقع ہے. سورہ بقرہ سورہ مطففین کے بعد اور سورہ آل عمران سے پہلے مدینے میں نازل ہوا. آیات کی تعداد اور دوسری خصوصیات کے حساب سے سورہ بقرہ 286 آیات، 6156 کلمات پر مشتمل ہے. یہ سورہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے جو تقریباً 2.5 سپاروں پر جزوں پر مشتمل محیط ہے.
سورہ بقرہ 7 سور طوال یعنی لمبی جو صورتیں ہیں اور حروف مقطعہ سے شروع ہونے والی 29 صورتوں میں پہلا سورہ ہے۔ اسی طرح قرآن کا سب سے بڑا لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور سب سے بڑی آیت نمبر 282 بھی اسی سورہ میں موجود ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سورہ بقرہ کا اصل مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ انسان کو ہر اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے جسے خدا نے انبیاء کے توسط سے نازل کیا ہے، اور اس سلسلے میں پیغمبروں کے درمیان کسی تفاوت کا قائل نہ ہو۔ اسی طرح کافرون اور منافقون کی تنقید نیز مختلف بدعات ایجاد کرنے پر اہل کتاب کی سرزنش کو اس سورہ کے دیگر اہم مطالب میں شمار کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کو مورد بحث موضوعات کے لحاظ سے ایک جامع سورہ جانا جاتا ہے، جس میں اصول دین کے علاوہ فروع دین کے اہم مسائل کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے۔ تفسیر نمونہ میں سورہ بقرہ کے مطالب کو کچھ حصوں میں خلاصہ کیا گیا ہے۔ توحید اور خدا کی شناخت، معاد اور موت کے بعد کی زندگی، اعجاز قرآن اور اس کی اہمیت، نماز کے احکام، یہودیت اور منافقین اور اسلام کے مقابلے میں ان کے اقدامات، خدا کی راہ میں جہاد، حج اور تغییر قبلہ، شادی اور طلاق، ربا کے احکام، خدا کی راہ میں انفاق، قصاص کے احکام وغیرہ وغیرہ۔ تاریخی واقعات اور داستانوں کے حساب سے خدا نے سورہ بقرہ میں متعدد تاریخی واقعات اور داستانوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ من جملہ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش، بنی اسرائیل سے مربوط داستانیں، حضرت ابراہیم کے حکم پر پرندوں کے زندہ ہونے کی داستان اور طالوت اور جالوت کی داستان شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان، یہ داستان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم کی داستان کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 10 سے 27، سورہ ہجر آیت نمبر 26 سے 43، سورہ اسراء آیت نمبر 61 سے 65، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 124 تک ذکر ہوا ہے۔ شجر ممنوعہ کی داستان آیت نمبر 35 سے 37، بنی اسرائیل کی داستان آیت نمبر 40 سے 66، فرعون سے نجات آیت نمبر 49 سے 50، گوسالہ پرستی آیت نمبر 51 سے 54 اور 92 اور 93، خدا کو دیکھنے کی درخواست آیت نمبر 55 اور 56، کلمات کی تبدیلی آیت نمبر 58 اور 59، 12 چشموں کا معجزہ آیت نمبر 60، متعدد کھانوں کی درخواست اور ان کی بینوائی آیت نمبر 61، عہد و پیمان آیت نمبر 63 اور 64، نیز 83 سے 85، ہفتے کے دن کی نافرمانی آیت نمبر 65 اور 66، گائے کی داستان آیت نمبر 67 سے 74، اور یہ داستان صرف سورہ بقرہ میں ذکر ہوئی ہے۔ ہاروت اور ماروت کی داستان، ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے نام ہیں جن کی طرف آیت سحر میں اشارہ ہوا ہے اور جادوگروں کے جادو کو ختم کرنے کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور خانہ کعبہ کی تولید کی ذمہ داری سونپنا آیت نمبر 124 سے 127، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلے کی تبدیلی آیت 142 سے 150، طالوت اور جالوت کی داستان آیت نمبر 246 سے 251، موت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال آیت نمبر 258، حضرت ابراہیم اور مردہ پرندوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ آیت نمبر 260، حضرت عزیز کی داستان آیت نمبر 259۔ بعض آیتوں کا شان نزول، سورہ بقرہ کی تقریباً 80 آیات کی شان نزول ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض کو ہم بیان کرتے ہیں۔ منافقین کی طرف سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جانا، ابن عباس کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ،
اور یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ لوگ جب پیغمبر اکرم کے بعض اصحاب کے ساتھ ملاقات کرتے تو ان کی تعریف و تمجید کیا کرتے تھے، لیکن جب آپس میں خلوت کرتے تو ان سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کا بہشتی ہونا۔ مجاہد نقل کرتے ہیں کہ جب سلمان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گزشتہ ساتھیوں کی داستان اور ان کی عبادت کے واقعات سنائے تو آپ نے فرمایا ان تمام اوصاف کے باوجود یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس موقع پر سلمان بہت غمگین ہو گئے۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 نازل ہوئی، جس میں گزشتہ ادیان میں سے خدا اور معاد پر ایمان رکھنے اور عمل صالح انجام دینے والوں کی نجات پانے کی بشارت دی گئی ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ اس آیت نے گویا غموں کے پہاڑ میرے سینے سے ہٹا دی۔ بنی اسرائیل کی گائے کی داستان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 74 تک بنی اسرائیل کے گائے سے مربوط مشہور داستان بیان ہوئی ہے۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کے بے جا بہانوں اور ان کی سنگ دلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ میں اس واقعے کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے مختلف قبائل کے درمیان اس شخص کے قاتل کے بارے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آخرکار وہ حضرت موسیٰ کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے ایک مخصوص گائے کے ایک حصے کو مقتول کے بدن پر مارتے ہیں، جس سے معجزانہ طور پر یہ شخص زندہ ہو کر اپنے قاتل کی خود معرفی کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ قاتل کون ہے۔ اس کتاب میں اس داستان کو حضرت کی خدا کی بے پناہ قدرت، معاد اور روزمرہ کاموں میں سختی سے کام نہ لینے جیسے سبق آموز امور کی طرف اشارہ قرار دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں بعض امور کا حلال ہونا۔ علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس کے مطابق صدر اسلام میں ماہ رمضان کی ابتدا سے آخر تک عورتوں کے ساتھ مباشرت حرام تھی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو افطار کے موقع پر نیند آ جاتی تو وہ دوسرے دن افطار سے پہلے کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک واقعے کو بھی نقل کیا ہے کہ جنگ احزاب کے وقت افطاری کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمر رسیدہ ضعیف صحابی کو نیند آ گئی۔ یوں یہ شخص افطار نہ کر سکا۔ اسی بنا پر ضعیفی کی وجہ سے دوسرے دن خندق کھودتے وقت وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح بعض مسلمان ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشر کرتے تھے۔ ان کاموں کی وجہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی، یوں یہ احکام نسخ ہو گئے۔ مشرکین کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 مرثد ابن ابی مرثد غنوی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مرثد ایک دلیر اور طاقتور شخص تھا۔ رسول اکرم کے حکم سے مرثد مکے میں موجود بعض مسلمانوں کو لانے کے لیے مکے چلا گیا۔ جب مرثد مکہ پہنچا تو ایک عورت نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن مرثد چونکہ شریعت کا پابند تھا، شادی کی اس خواہش کو پیغمبر کی اجازت پر موکول کیا۔ جب وہ پیغمبر کے پاس مدینہ پہنچے اور اس واقعے کا تذکرہ کیا تو مذکورہ آیت نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شادی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور شان نزول مردوں کا زندہ ہونے کی کیفیت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی شان نزول کے بارے میں کئی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک نہنگ کا لاشا دیکھا، جس کا آدھا حصہ خشکی پر جبکہ آدھا حصہ پانی میں تھا، اور خشکی اور دریا کے جانور اس کے لاشے کو کھا رہے تھے۔ ابلیس نے حضرت ابراہیم سے کہا، خدا کس طرح اس جانور کی لاش کو اجزاء کو ان تمام حیوانوں کے پیٹ سے دوبارہ جمع کرے گا؟
اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت سے متعلق انہیں آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ خدا کی طرف سے ندا آئی کہ کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ایمان رکھتا ہوں، لیکن دلی اطمینان اور شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت سے مجھے آگاہ فرما۔ سورہ بقرہ کی متعدد آیات من جملہ آیت خلافت انسان، آیت الکرسی، آیت شراء، آیت استرجاع، آیت ابتلاء ابراہیم، آیت آمن رسول مشہور ہیں۔ آیت خلافت انسان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اے رسول وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خدا کی طرف سے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان اور اس سے متعلقہ ملائکہ کا خدا کے ساتھ ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ آیت ان 10 آیتوں کا آغاز ہے جن میں کائنات میں انسان کا مقام و مرتبہ، انسان کی خصوصیات، قابلیتیں، انسان کی خلافت کی حقیقت، اس کے آثار، نیز انسان کا زمین پر حبوط ہونے سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق جب خدا نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ آپ زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اکثر مفسرین فرشتوں کے ذہن میں آنے والے اس تصور کی علت کو زمین پر موجود سابقہ موجودات قرار دیتے ہیں جنہوں نے زمین پر فساد برپا کیے تھے۔ مجموع البیان میں ابن عباس اور ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اہل گناہ اور معصیت نہیں ہیں، لیکن چونکہ خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کی نسل سے بعض افراد زمین پر فساد پھیلائیں گے، اسی وجہ سے ان کے ذہن میں اسی طرح کے سوالات پیدا ہوئے تھے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق چونکہ فرشتے اس زمینی مخلوق کی خصوصیات سے آگاہ تھے کہ وہ غضب اور شہوت کا مرکب ہیں، اس بنا پر ان کے ذہن میں انسان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوا تھا۔ دوسری جو مشہور آیت ہے سورہ بقرہ میں وہ آیت السحر ہے، وہ آیت نمبر 102 ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ ترجمہ، اور یہ لوگ ان بے بنیاد چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، نیز وہ اس چیز یعنی جادو کی پیروی کرنے لگے جو بابل کے مقام پر ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں پر اتاری گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 آیت سحر کے نام سے معروف ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے یہاں سحر اور جادو کے رائج ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان اور ہاروت و ماروت پر ساحر ہونے کے الزام کا جواب دیا گیا ہے۔ تیسری نمبر آیت جو سورہ بقرہ کی مشہور ہے وہ ہے آیت نسخ، جو آیت نمبر 106 ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے؟ اکثر مفسرین اس آیت کو یہودیوں کا جواب قرار دیتے ہیں جو مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور دوسرے دن اس کام کو انجام نہ دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ان کی باتیں وہی ہوتی تو ان میں کسی قسم کا تضاد
نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح اس آیت کو احکام اسلام پر خدا کی حاکمیت اور اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کی مصلحت سے آگاہ ہیں۔ بس اس بنا پر مومنین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بیجا باتوں پر دھیان نہ دیں اور نہ نس کے بارے میں کسی قسم کی شک و تردید کا شکار ہوں۔ دوسری آیت جو مشہور ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت کا نام ہے آیت بدی، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی امام باقر علیہ السلام سے منقول ایک حدیث سے استناد کرتے ہوئے خدا کے بدی ہونے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ خدا نے تمام اشیاء کو اپنے علم کے بغیر کسی پیشگی نمونے کے خلق فرمایا ہے۔ اس بنا پر اس کائنات میں کوئی بھی دو موجود ایسے نہیں ملیں گے جو ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوں، بس ہر موجود بدیع الوجود ہے، یعنی اپنے سے پہلے کسی شبیہ کے بغیر وجود میں لایا گیا ہے۔ بس خدا مبدع اور بدیع السماوات والارض ہے۔ ایک آیت جو دوسری مشہور ہے کوئی سورہ بقرہ کی، وہ ہے آیت ابتلاء ابراہیم علیہ السلام، 124 نمبر آیت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ امتحان لیا، اور جب انہوں نے پوری کر دکھائیں ارشاد ہوا میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد میں سے بھی، ارشاد ہوا میرا عہدہ امامت یعنی امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظالم کبھی بھی امام نہیں بن سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، آیت ابتلا کے نام سے معروف ہے۔ اس آیت سے بحث شیعہ ائمہ کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور ائمہ معصومین کے اصحاب اسی آیت کے ذریعے اماموں کی عصمت پر استدلال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شیعہ علماء اس بات کے معتقد ہیں کہ آیت ابتلا امام کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، اور اس آیت میں موجود لفظ امام سے مراد مقام نبوت اور رسالت سے بالاتر ایک مقام ہے۔ ان کے مقابلے میں اہل سنت علماء لفظ امام کو مقام نبوت یا رسالت پر ہی تطبیق کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت جو اس سورہ بقرہ میں مشہور ہے، اس آیت کا نام ہے آیت استرجاء، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 156 کا آخری حصہ، جس میں انسانوں کی بازگشت خدا کی طرف ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آیت استرجاء کے نام سے معروف ہے۔ اس آیت میں صابرین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صابرین ایسے اشخاص کو کہا جاتا ہے جن پر جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ مسلمان اس آیت اور اس سے مشابہ احادیث کی بنا پر جب بھی کوئی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپ نے فرمایا جو شخص مصیبت کے وقت آیت استرجاء یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرے تو وہ شخص اہل بہشت ہوگا۔ ایک دوسری آیت جو سورہ بقرہ میں مشہور ہے، اس سورت آیت کا نام ہے آیت استجابت دعا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ ترجمہ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا و پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یقین رکھیں تاکہ وہ نیک راستے پر آ جائیں۔ یہ آیت جو ہے یہ متعدد دلائل کی بنا پر استجابت دعا پر خدا کے اہتمام کی نشاندہی کرتی ہے۔ کلام کی بنیاد متکلم وحدہ ہونے پر رکھی گئی ہے۔ 2، لوگ کی بجائے عبادی میرے بندے کی تعبیر لائی گئی ہے۔ 3، بغیر واسطے گفتگو کی گئی ہے۔ 4، خدا کا بندوں کے قریب ہونے پر تاکید کی گئی ہے۔
5 استجابت کو دعا کرنے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت جو سورہ بقرہ کی مشہور ہے، آیت نمبر 207 آیہ شرع کے نام سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ایسے جان نثار بندوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 جو آیہ شرع یا آیہ اشترا کہا جاتا ہے، اس آیت میں اس شخص کی تعریف و تمجید کی گئی ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کافی بحث کی ہے۔ شیعہ علماء اور بعض اہل سنت علماء اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ آیت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور لیلۃ المبیت کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت جو سورہ بقرہ کی مشہور ہے اور سب کو یاد ہے، آیت الکرسی، جو آیت نمبر 255 ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، زندہ جاوید ہے، جو ساری کائنات کا بندوبست کرنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی پیشگی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور وہ بندے اس کے علم میں سے کسی چیز ذرہ پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی یعنی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کی نگہداشت اس پر گراں نہیں گزرتی، وہ برتر ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی مسلمانوں کے ہاں کافی شہرت اور عظمت کا حامل ہے، اس وجہ سے مسلمان اس آیت کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہ آیت خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آیت الکرسی کے نام سے معروف تھی۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی متعدد احادیث میں آیت الکرسی کی اہمیت اور اس کی تفسیر سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ آیت الکرسی کی عظمت کی دلیل اس میں موجود خالص توحید، خدا کی مطلق قیومیت سے متعلق مطلب قرار دیتے ہیں، اور اسماء ذات خدا کے علاوہ تمام اسماء الحسنی کا مرج خدا کی قیومیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے مطابق کرسی سے مراد خدا کے ساتھ مختص علم ہے، جس سے کوئی نبی یا رسول یا کوئی اور ہستی آگاہ نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی مشہور ہے وہ ہے دین میں اکراہ کا نہ ہونا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت، شیطان اور ہر باطل قوت کا انکار کرے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے یقیناً مضبوط رسی تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور خدا سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کسی دین، خاص کر دین اسلام کو قبول کرنے میں کافروں، مشرکوں اور دوسرے افراد پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی، کیونکہ حق کا راستہ باطل سے جدا اور مشخص شدہ ہے۔ اسی طرح اس آیت کے مطابق شریعت میں اکراہ یا مجبوری کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں کی کوئی دنیوی یا اخروی فائدہ ان کا نہیں ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جس کے 2 بیٹے عیسائی ہو گئے تھے،
نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ دین اسلام کی طرف لے آنے کی درخواست کی. اس درخواست کے جواب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ زبردستی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی کے مطابق اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام زبردستی یا تلوار اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں پھیلا، کیونکہ آپ کے بقول اس سے پہلی آیت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید اور خدا کے صفات سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور یہ عقائد عقل کے ذریعے قابل اثبات ہیں. اب اس آیت سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ دین میں زبردستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہ احتمال دیتے ہیں کہ ممکن ہے اس آیت میں اکراہ اور اجبار سے مراد تکوینی ہو، یعنی چونکہ ایمان لانا ایک قلبی اور درونی کام ہے، اس بنا پر اس میں اکراہ اور زبردستی کا کوئی امکان نہیں ہے. آیت آمن الرسول بھی ایک مشہور آیت ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ترجمہ: رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں، اور مومنین بھی سب خدا پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے فرمان الہی سنا اور اس کی اطاعت کی. پروردگار ہمیں تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 آیات آمن رسول کے نام سے معروف ہیں. ان آیتوں میں جن موضوعات پر بحث کی گئی ہے ان میں خدا پر ایمان لانا، انبیاء کی تصدیق کرنا، معاد پر ایمان لانا، خدا کی عبادت کا حق ادا کرنا، مومنین کی طرف سے دل سے ایمان لانا اور عملی طور پر اطاعت کرنا ہے. خدا کی مغفرت بندوں پر ان کی توانائی سے زیادہ تکلیف اور ذمہ داری عائد نہ کرنا اور دین اسلام کا آسان ہونا وغیرہ شامل ہے. دیگر مشہور آیات میں سورہ بقرہ کی مذکورہ آیتوں کے علاوہ بھی بعض دیگر آیات مشہور آیات میں شامل ہیں، جن میں آیت نمبر 23 قرآن کا اپنے مخالفین کو مقابلے کی دعوت دینے کے بارے میں، آیت نمبر 112 خدا کے سامنے خالص تسلیم ہونے کے بارے میں، آیت نمبر 115 خدا کا مشرق اور مغرب میں حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں، آیت نمبر 155 صابرین کی آزمائش اور امتحان کے بارے میں، آیت نمبر 159 آیت کتمان 159 آیت کتمان کے نام سے، آیت نمبر 177 نیکی اور معیت کے بارے میں، آیت نمبر 201 ذکر قنوت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 207 آیت سلم کے نام سے، آیت نمبر 213 امت واحدہ کے بارے میں ہے، آیت نمبر 238 نماز کے اوقات کی پابندی کے بارے میں، اور آیت نمبر 269 خدا کی طرف سے حکمت عطا ہونے کے بارے میں ہے. اس سورہ میں آیات الاحکام بھی ہیں. فقہاء سورہ بقرہ کی بعض آیات سے مختلف فقہی احکام استنباط کرتے ہیں. وہ آیات جن میں کوئی نہ کوئی فقہی حکم موجود ہو یا کسی فقہی حکم کو استنباط کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو، اسے آیات الاحکام کہا جاتا ہے. اور یہ آیات الاحکام کافی ہیں اس سورہ بقرہ میں، جن کو سب کو بیان کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے. فضیلت کے بارے میں مجمع البیان میں پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث کے مطابق سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بافضیلت ترین سورہ اور آیت الکرسی اس سورہ کی سب سے بافضیلت ترین آیت ہے. اس سورہ کا افضل ہونا اس کی جامعیت کی وجہ سے اور آیت الکرسی کی فضیلت اس کے توحیدی مضمون کی وجہ سے. امام سجاد علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کی جان و مال میں کوئی ناخوشایند چیز نہیں دیکھے گا اور شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گا اور یہ شخص قرآن کو فراموش نہیں کرے گا. تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.